بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید احمد غامدی صاحب پاکستان کے ایک بڑے مشہور معروف مذہبی اسکالر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دن قبل ایک بیان جاری فرمایا کہ غلام احمد قادیانی کے فالور قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس بات پر چونکہ مذہبی حلقوں کے اندر اور پاکستان کے مسلمان باشندوں کے اندر بہت زیادہ گہری تشویش پائی جاتی تھی، تو اس پر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے سوالات غامدی صاحب تک اس کلپ کے تھرو پہنچاؤں، اور ختم نبوت سے محبت کرنے والے تمام مسلمان اس کو اتنا شیئر کریں کہ یہ حسن الیاس بھائی یا جاوید احمد غامدی صاحب کے سماعتوں سے گزرے اور وہ اس کو سنیں، اور وہ چونکہ ہر بات کا جواب دلیل سے مانگتے ہیں، اور وہ اس کا جواب بھی دیں اور ہماری دلیل کو بھی سنیں کہ ہم ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور اگر ان کو دلیل سننے کے بعد یہ محسوس ہو جائے، جیسا کہ ان کی طبیعت کو میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر رجوع بھی کرنا کو مضر نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، تو ان کو ضرور اپنی غلطی پر رجوع کرنا چاہیے اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ غلطی پر ہیں تو، اور تاکہ جو ایک بڑا مسلمان طبقہ پاکستان کا بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ختم نبوت سے محبت کرنے والا ان کو گائے بگائے سنتا ہے، اس کی رائے میں جو تبدیلی پیش آ رہی ہے اور ان کے ویورز میں جو کمی آئی ہے اس سے جو ہے ان کو چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ اچھا، ان کے دو نظریات بڑے قابل اعتراض جن کے اوپر میں بات آج کروں گا۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی یا کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے تو اسے کافر کہنا اللہ اور رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ پاکستان کے سینیریو میں ان کی اس بات سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا، اور جو بات انہوں نے یہ کی ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، میں میاں عرفان ہجرہ ایڈوکیٹ ضلع کچہری جنگ ان کی اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ میں اپنی دلیل کو، اپنے مقدمے کو جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے اور پاکستان کی عوام کی عدالت کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کی عوام کی عدالت میں میرا مقدمہ انہیں درست ثابت ہوا تو وہ اسے ضرور شیئر کریں گے، اور اتنا شیئر کریں گے کہ یہ حسن الیاس صاحب تک، بھائی حسن الیاس تک اور جاوید احمد غامدی صاحب تک پہنچے تاکہ وہ اس کی وضاحت کر سکیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں اس مدعا پر کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ میں اس بات پر اور میرے جیسے کئی مسلمان بھائی جو ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور ختم نبوت پر کلی طور پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس بات پر مکمل اعتراض اٹھاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ غامدی صاحب رجوع کریں، اور غامدی صاحب اپنی اس بات کو ٹھوس دلائل سے ثابت کریں۔ محض یہ کہہ دینا کہ نماز اگر کوئی اس کے اندر بدعات نہیں ہو رہی ہیں تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، میرا مقدمہ یہ ہے، میں تین چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اپنے اس ویڈیو کلپ میں کہ ختم نبوت کی دراصل تعریف کیا ہے۔ ایک، دوسرا یہ کہ نماز کیوں نہیں قادیانیوں کے پیچھے ہو سکتی۔ تیسرا یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے، پاکستان کے سینیریو میں اس بات کا اطلاق قادیانیوں پر کیوں نہیں ہوتا، دیگر کسی شخص پر تو ہو سکتا ہے لیکن قادیانیوں پر اس کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا۔ میں ان تین باتوں کی وضاحت کروں گا، اور آخر میں اپنی ویڈیو پر چوتھا سوال پاکستان کی مسلمان قوم سے پوچھنے کی کوشش کروں گا، جسارت کروں گا اگر کوئی مناسب سمجھے گا تو مجھے اس کا جواب دے دے گا۔ پہلی بات یہ کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نماز کا عمل فرض ہے، اور فرض عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اس سے چونکہ نماز ہی مراد لی جاتی ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور ہر حال میں یہ فرض ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کی انسان کو نہ بیماری میں معافی ہے نہ کسی صورت میں معافی ہے، ہر حال میں سفر میں پھر رہا ہے تب بھی پڑھے گا۔ اب یہ فرض عبادت جو اتنی اہم ایک مسلمان کے لیے ہے، اس کے اندر دو شہادتیں موجود ہیں۔ دو شہادتیں اس کے اندر چونکہ موجود ہیں،
ایک شہادت تو اس کے اندر یہ موجود ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ والی، اور دوسری شہادت اس کے اندر یہ موجود ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسری گواہی اس کے اندر یہ موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب جو گواہی کا کرائیٹیریا ہے، اگر ہم دنیا کی عدالتوں کی مثال دیکھیں یا پاکستان کی عدالت کی ہی مثال کو لے لیں تو پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ میں قانون شہادت آرڈر 1984 کا آرٹیکل 3 پڑھ کر جاوید احمد غامدی صاحب کی توجہ اور پاکستانی عوام کی توجہ اس طرف راغب کرنا چاہوں گا کہ کون سا شخص پاکستان کی دنیاوی عدالتوں کے اندر کھڑا ہو کر شہادت دینے کا اہل ہے اور اس کو کمپیٹنٹ وٹنس کہا جا سکتا ہے، بصورت دیگر اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو آرٹیکل 3 قانون شہادت 1984 کہتا ہے کہ all persons shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answers to those questions، یعنی ہر وہ شخص شہادت کے قابل سمجھا جائے گا، عدالت میں گواہی دینے کے قابل سمجھا جائے گا جو شخص ان سوالوں کے سیدھے سیدھے جواب دے لے جو سوالات ان سے کیے جائیں ایکسٹریم اولڈ ایج، یا تو وہ بہت ٹینڈر ایئرس، بہت چھوٹا نابالغ نہ ہو، یا بہت زیادہ بوڑھا نہ ہو، یا اس کو کسی ایسی انلیس کہ کسی بیماری نے آ گھیرا نہ ہو، ویدر آف باڈی آف مائنڈ اور آف اینی ادر کاز آف دا سیم کائنڈ، کہ اس کے دماغ پر وہ بیماری اثر انداز ہوتی ہو اور وہ سیدھے سیدھے جوابات نہ دے سکتا ہو۔ پرووائڈڈ کیا گیا کہ پرووائڈڈ دیٹ دا پرسن شل ناٹ بی کمپیٹنٹ، اب یہاں سے ہمارا سوال شروع ہوتا ہے کہ کون شخص کمپیٹنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک لمبا سیکشن ہے، میں اس کو نہیں پڑھوں گا، متعلقہ چیز کو میں پڑھوں گا کہ شل ناٹ بی کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی اف ہی ہیز بین کنوکٹڈ بائی دا کورٹ، وہ شخص عدالت میں گواہی دینے کے قابل نہیں ہوگا جس کو عدالت نے کبھی گواہی دینے پر جو ہے یا کبھی سزا دی ہو، یعنی سزا یافتہ شخص گواہی نہیں دے سکتا، اور یا گیونگ فالس ایویڈنس، یا وہ جھوٹی شہادت دیتا ہو۔ یہیں پر میں اس کو ختم کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین اور قانون شہادت 1984 کا آرٹیکل 3 ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی دنیاوی عدالتوں کے اندر بھی اگر ایک گواہ نے گواہی دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے فالس ایویڈنس کبھی نہ دی ہو، جھوٹی شہادت اس نے کبھی نہ دی ہو۔ ویسے فالس ایویڈنس پر 192 PPC یہ وکیلوں اور پولیس والے دوستوں اور قانون دانوں کے لیے میں یہاں گوش گزار کرتا جاؤں کہ اس کی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے قانونی۔ یہاں پہ اسی موضوع کے متعلق رہتے ہیں کہ جو شخص فالس ایویڈنس دے رہا ہے، جھوٹی شہادت دے رہا ہے، اس کی شہادت قابل ادخال شہادت نہیں ہے عدالتوں کے اندر۔ اب یہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، غامدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، متعدد بار انہوں نے یہ کہا ہے، بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر 2 شہادتیں دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ دونوں گواہیاں اس شخص کے لیے جھوٹی گواہیاں تصور کی جائیں گی جو شخص بلیو نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صرف نبی تصور کر لینا اللہ تعالیٰ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر اس کے اندر چور دروازہ نکال کر نبوت کی گنجائش بنانا اور یہ کہنا کہ نبوت جاری و ساری ہے، نبوت بروزی ہے، نبوت ذلی ہے، نبوت کے کئی رخ ہیں، مسیحیت کے کئی رخ ہیں، یہ ساری باتیں کرنا اور اس کو جاری و ساری تصور کرنا، یہ جو چیز ہے یہ فالس ایویڈنس میں آئے گی، اس وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کے حوالے سے فالس ایویڈنس میں آئے گی، کیونکہ قرآن میں مسلمانوں کے تصور میں یہ سواد اعظم ہے۔ اب آپ یہ عام، میں نے غامدی صاحب کو ہی سنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیوں ایک نہیں ہے، اس لیے ایک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، لوگ اس کو سینہ بسینہ یہ منتقل ہوتی رہی،
لوگ اس کو پڑھتے چلے آ رہے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ کیسے پڑھی جانی ہے۔ اسی طرح سواد اعظم مسلمانوں کا جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے ہی آرڈر 28 کے تحت سیکشن آرٹیکل 28 کے تحت غالباً یا 26 ہے، وہ ریلیونسی آف دا فیکٹ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ختم نبوت کا جو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ریلیونٹ فیکٹ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری رسول ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بنیادی جزو ریلیونسی آف دا فیکٹ کو تسلیم نہیں کر رہا، میرے ذہن سے اتر رہا ہے غالباً وہ آرٹیکل 24 ہوگا یا 25-26 کے قریب ہے، ریلیونسی آف دا فیکٹ۔ اگر کوئی شخص اس کے ریلیونٹ فیکٹ یعنی کہ ختم نبوت کو تسلیم نہیں کر رہا، ایک ہے شہادت، ایک ہے شہادت الاشہاد، شہادت پر شہادت دینا۔ محمد الرسول اللہ کی شہادت پر شہادت یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو جو کلی طور پر تسلیم نہیں کر رہا تو اس کی وہ شہادت جو نماز میں وہ دے رہا ہے فالس ایویڈنس تصور کی جائے گی۔ تو جب فالس ایویڈنس دنیاوی عدالتوں میں قبول نہیں ہوتی تو اس کی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی کیسے قبول ہوتی ہے، اس پر ایک مدلل جواب غامدی صاحب عنایت فرمائیں تاکہ وضاحت ہو سکے کہ انہوں نے یہ کیسے کہا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر نہیں ہو سکتی ہے۔ قادیانی تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ان پر اعتراض ہو سکتا ہے، ان کی بات کو غلط کہا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم غلط کہہ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، تو پھر میں یہ اعتراض کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم نبوت ہونے پر ایمان نہیں لاتا، تسلیم نہیں کرتا، وہ اس کا ایمان گویا اس کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے اس کی شہادت قابل ادخال شہادت نہیں ہے اللہ کی عدالت میں، اور فالس ایویڈنس تصور کی جائے گی۔ ایک بات، جب اس کی شہادت ہی دوہرے معیار پر اترتی ہے اور وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، تو پھر اس کے پیچھے کیسے نماز ہو جائے گی؟ اس کا ایمان اور اس کا بلیو ہی کلیئر نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مسلمان کی نماز کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے پڑھے، اور کوئی قبولیت کا شائبہ تک بھی نہیں پڑتا کہ وہ قبول ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہندو کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، ہندو بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا۔ تو یا پھر غامدی صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہندو کے پیچھے، عیسائی کے پیچھے، یہودی کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے؟ یا تو پھر اس کے اوپر بھی وہ بولیں، کیونکہ ہم تو یہ تصور کرتے ہیں مسلمان کے جو ختم نبوت کو تصور نہیں کرتا، اس کی شہادت قابل ادخال شہادت نہیں ہے اس زمرے میں کہ جب وہ یہ شہادت دے رہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی شہادت کہیں بھی قابل ادخال شہادت نہیں ہے، ان کے ذاتی نجی معاملات میں ان کی شہادت قابل ادخال ہوگی، لین دین کے معاملات میں ان کی شہادت قابل ادخال ہوگی، اگر وہ ایماندار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، ہوگی۔ لیکن جب وہ یہ شہادت دے رہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اس شہادت پر ایک اور شہادت جزو لازم ہے جس کو ختم نبوت کی شہادت کہا جاتا ہے۔ جب وہ یہ نہیں دیتا یا اس کو کنسیلمنٹ آف فیکٹ کرتا ہے، وہ گواہ بھی قابل ادخال شہادت نہیں ہے۔ جو کنسیلمنٹ آف فیکٹ کرے یا مس لیڈنگ آف دا فیکٹ کرے یا ریلیونٹ فیکٹ کو چھپائے، تو وہ کیسے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی شہادت کو کہا جا سکے کہ یہ قابل ادخال شہادت ہے۔ اب مجھے یہ معلوم ہے کہ غامدی صاحب نے یہ نقطہ اٹھانا ہے کہ نماز تو صرف سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کی کسی سورت کو پڑھ لینے کا نام ہے، باقی تو نماز نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں غامدی صاحب یہ دلیل دیں گے، تو پھر باقی نہیں ہے تو پھر آپ یہ خود کیوں کہتے چلے آتے ہیں کہ چونکہ اس کا ایک طریقہ اس لیے مسنون طور پر ثابت نہیں ہو سکتا
کیونکہ یہ لوگوں نے دیکھی اور آگے لوگوں نے دیکھی اور آگے لوگوں نے دیکھی، اور اس طریقے سے اس کو تواتر طریقہ آپ کہتے ہیں، اس طریقے سے یہ چلتی آ رہی ہے۔ تو پھر اس طریقے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھی چلتا آ رہا ہے۔ اس کے ایک یعنی کہ کسی بھی قانون یا کسی آیت کے یا کسی چیز کے آدھے حصے کو قبول کرنا اور آدھے حصے کو قبول نہ کرنا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایک بات۔ اب دوسری بات میں یہ کروں گا کہ ختم نبوت پر میں یہ بات کروں گا کہ ختم نبوت کی اصل تعریف کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ جو دوسرا اہم پوائنٹ غامدی صاحب سے جس پر میں اور مسلمان دیگر پاکستان کے خصوصاً دنیا کے لوگ متفق نہیں ہیں، وہ یہ کہ پاکستان کے سینیریو میں قادیانیوں پر یہ بات اطلاق نہیں کرتی کہ اگر وہ مسلمان اپنے منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں تو ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ وہ کیوں نہیں کرتی؟ اس پر بھی ایک دلیل ہے، وہ یہ دلیل ہے کہ آپ خود ہی یہ فرماتے ہیں کہ ریاست کے قانون جو ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں آتے ہیں، اور جو ریاست ہے وہی یہ اعلان کرے گی کہ جہاد کس نے کرنا ہے۔ جب جہاد کا موضوع آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں جہاد انفرادی طور پر کوئی گروہ، کوئی گروپ یا لوگ اعلان نہیں کر سکتے کہ جہاد کریں۔ اچھا، تو کون کر سکتا ہے؟ ریاست کرے گی۔ قانون کون بنا سکتا ہے؟ ریاست بنائے گی۔ ریاست کے بنائے ہوئے قانون کی ریاست میں رہنے والے لوگوں پر پابندی ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی جب پاکستان کے مسلمان یا دنیا کے دیگر مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں معاملات پر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ریاست کے قانون کے پابند ہیں، آپ جواب دے نہیں ہے۔ اگر آپ کو نماز کوئی نہیں پڑھنے دیتا آپ نہ پڑھیں، اگر آپ کے اوپر سختی کی جاتی ہے تو آپ ان کے قانون کو، یعنی آپ کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے قانون کو آپ مانیں۔ تو یہاں پر آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ کو یاد نہیں رہتا معذرت کے ساتھ کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے قادیانی کافر ہے۔ جب آئین کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ عبادات نہیں کر سکتے مسلمانوں کی طرح، عبادات گاہیں نہیں بنا سکتے مسلمانوں کی طرح، تو پھر پاکستان کا کوئی بھی باشندہ ان کو کافر کیوں نہ تسلیم کرے؟ چھوڑیں اس بات کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا تھا یا نہیں کہا؟ قادیانی آج وجود میں آ رہے ہیں۔ اللہ اور رسول ختم نبوت تو 1400 سال پہلے ہوئی، تو اب کسی نے تو یہ طے کرنا ہے نا کہ کوئی کفری عقائد کیا کر سکتا ہے؟ ریاست نے کر لیا۔ جب ریاست نے کر لیا تو پھر پاکستان کے سینیریو میں آپ کی اس بات کا کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ قادیانیوں کو کافر نہ سمجھا جائے۔ انہیں سمجھا جائے گا جب تک وہ پاکستان کے آئین میں کافر ہے۔ پاکستان کا آئین ان کو کہہ دے کہ وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں، پھر آپ کی بات اور بات ہو جائے گی کہ ریاست کے قانون کے اوپر ایک ریاستی باشندے کا فرض ہے کہ وہ عمل درآمد کرے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ ختم نبوت کیا چیز ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ اب یہ دو باتیں جو میں اگلی کر رہا ہوں، یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں، پاکستانی لوگوں، جوید احمد غامدی جیسے سکالر پر اعتراض اٹھانے والے لوگوں سے بالخصوص کر رہا ہوں۔ غامدی صاحب کو جو انتہائی برا بھلا کہتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان سے یہ میں دو باتیں کرنے لگا ہوں۔ ایک بات یہ کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت یہ ہے میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی بشر ایسا نہیں آئے گا، کوئی انسان ایسا نہیں آئے گا اس دھرتی پر کہ جو انسان الہامی طور پر آسمان سے کوئی درجہ، کوئی کتاب، کوئی ہدایت عوام کے لیے کوئی حکم لے کر اترے، خواہ وہ حکم روحانی ہو، خواہ وہ حکم نفسی ہو، خواہ وہ حکم دنیاوی ہو، خواہ وہ حکم عدالتی ہو، خواہ وہ حکم معاشرتی ہو، خواہ وہ حکم معاشی ہو، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خواہ وہ حکم شریعتی ہو،
اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی بشر دنیا میں ایسا نہیں آئے گا جو لے کر آسمان سے اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں، الہام کی شکل میں، کسی طریقے سے کوئی حکم لے کر دنیا میں اترے۔ کوئی بشر نہیں آئے گا۔ یہ ہے ختم نبوت کی اصل تعریف۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت ہے، مہر ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اس بات کی ختم نبوت کی طرح مہر ہے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دینی معاملات پر تا قیامت مہر ہے۔ اس کے بعد کسی بشر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ہوتی۔ تو پھر کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا، خواہ وہ شخص کوئی امام ہو، خواہ وہ شخص جس کو آپ کوئی ولی تصور کرتے ہوں، خواہ وہ شخص جس نبوت کے بعد جس کے لیے آپ ولایت کو منسوب کرتے ہو، میں خصوصی طور پر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص، میں اگر کھول کر یہ کہہ دوں، یہ میرا چونکہ سوال ہے تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پاکستانی مسلمان قوم سے، جو لوگوں پر بڑے اعتراض کرتے ہیں، اور غامدی صاحب پر بھی انہوں نے یہ بڑا اعتراض کیا ہے نا، چونکہ کہ غامدی صاحب نے کہا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، وہ ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوال انہی لوگوں سے میں کر رہا ہوں کہ جو یہ کہیں کہ اب کوئی مہدی آئیں گے یا ولایت کوئی درجہ ہے، ولایت لوگوں کو ملتی ہے، خواہ وہ نقشبندی سلسلے صورت میں ہو، سہروردی صورت میں ہو، اویسی صورت میں ہو، قادری صورت میں ہو، چشتی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو اس کے بارے میں سواد اعظم یہی تصور کرتی ہے نا کہ یہ جو ولایت ہے، ہدایت کی وہ شکل ہے جس کے پیچھے خاص ایک روحانی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک جاتا ہے۔ یعنی اس کو انگلش میں ایک لفظ بیان کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ چیزیں، یہ مرتبے، یہ کتب، یہ غوث، یہ ابدال، یہ درجات ڈیوائن ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا آپ، ڈیوائن کا مطلب الہامی ہے، آسمانی ہے، سینہ بسینہ ہے، روحانی ہے، یہی کہتے ہیں نا آپ۔ تو پھر ختم نبوت کی وہ تعریف کہاں گئی جس میں یہ کلیئر ہے کہ اب کوئی شخص تا قیامت نہیں آ سکتا جو آسمان سے الہامی طور پر کوئی فیض، کوئی الہام، کوئی وحی، کوئی کشف، کچھ اس طرح کی چیز یا ہدایت شریعت کے نام پر، اخلاقیات کے نام پر لے کر آئے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم نبوت کی مہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ختم نبوت کی مہر ہے، اس کے بعد بھی کسی شریعت کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی شریعتی حکم کوئی لا سکتا ہے، پھر اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ لا سکتا ہے تو پھر ختم نبوت کی تعریف ممکن نہیں، پھر آپ بھی اس پر کامل ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا، اب سوال میرا یہ ہے، یہ میں ختم نبوت کی تعریف کرنے کے بعد کہ ختم نبوت کیا ہے اور ختم نبوت کی تعریف حقیقی کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں خود آپ ہی کی طرف یا اپنی طرف۔ ہم 100% مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں امام مہدی آئیں گے، یہ بلیو کرتے ہیں حضرت علی ولی اللہ ہے، ولایت علی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی دیوبندی ولایت علی پر یقین نہیں رکھتا، علی ولی اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، تو پھر وہ ولایت ابو بکر صدیق پر یقین رکھتا ہے، ولایت نقش بند پہ یقین رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی اہل سنت والجماعت بریلوی بھائی ہے تو وہ ولایت سہرورد، اویسی، چشتی، نقش بندی، مجددی، قادری، ان ولایتوں پہ یقین رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اور مجھے علم نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کا، چونکہ میں نے مطالعہ نہیں کیا اتنا، کیا وہ بھی ولایت پر یا امام مہدی کے تشریف لانے پر اگر یقین رکھتے ہیں تو پھر یہی یقین رکھتے ہیں نا کہ وہ الہامی خوبیوں کے مالک ہوں گے، یا جو گزر گئے وہ الہامی خوبیوں کے مالک تھے، اور یا جو چل رہے ہیں ولی اللہ وہ الہامی خوبیوں کے مالک ہیں۔ تو جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور آپ کی گواہی بھی ختم نبوت کی شہادت پر شہادت نہیں ہے، آپ کی اپنی اور جن اماموں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ ہو رہی ہیں نمازیں؟ یہ سوال میرا عام سواد اعظم عام مسلمان سے ہے، یہ میرا سوال آپ سے ہے۔ وہ ختم نبوت کی تعریف بھی آپ کے لیے ہے، اور وہ سوال میرا جاوید احمد غامدی صاحب سے تھا کہ قادیانی کو پاکستان کے سینیریو میں مسلمان نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بات میری جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے تھی کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ 4 چیزوں پر مشتمل میرا آج کا یہ بیان، پیغام، عرض داشت، گزارشات آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو انہیں شیئر کیجئے گا، نہ آ جائیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کر کے میری اصلاح فرمائیے تاکہ میری اصلاح ہو سکے اور میں سیکھ سکوں۔ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر مطلع فرمائیں کہ ان میں سے آپ کس بات پر اتفاق کرتے ہیں، کس پر اعتراض ہے، اور اس کو شیئر اتنا ضرور کریں کہ یہ حسن الیاس صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب تک یہ بات پہنچے اور وہ سننے کے بعد جواب دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔